امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام عاشقان رسول و آل رسول کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام صدیق اکبر فاروق ھذا الامہ بہ یفرق بین الحق والباطل یعصوب الدین فاتح خیبر و بدر و حنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی وزارت اور ولایت کے اعلان کے موقع پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وعلی محمد۔ ایک نعرہ جو عموماً لگایا جاتا ہے کہ بعد میں علی علی کہا جاتا ہے، زہرا کا شوہر حسنین کا بابا، تو اس میں ہمیشہ ہم نعرے لگانے والے سے کہتے ہیں اس میں اضافہ کرو صدیق اکبر علی علی فاروق اعظم علی علی۔ وہی اگر تو کوئی لگا سکے تو لگائیں ذرا۔ حسنین کا بابا علی علی، حسنین کا بابا علی علی، صدیق اکبر علی علی، صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی، فاروق اعظم علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، ہم سب کا مولا علی علی، خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو صدیق اکبر فاروق اعظم کے ساتھ محشور فرمائے۔ بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے اور بتا دیتے کہ میرے بعد خلیفہ اور میرا جانشین کون ہوگا؟ اس سوال میں در حقیقت ایک اعتراض بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ساتھ میں ایک مشورہ بھی ہے۔ اور یہ سوال اگر کہیں سے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ سوال کرنے والا غدیر کو نہیں سمجھ پایا ہے، کیونکہ غدیر میں یہی ہوا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، غدیر میں تو فائنلی طریقے سے بڑے پیمانے پہ ہوا تھا۔ وَإِلَّا مولا امیر المؤمنین کی ولایت اور وزارت اور وصایت کا ذکر دعوت ذوالعشیرہ ہی سے شروع ہو چکا تھا، اور اشرف الانبیاء نے بعض دفعہ نام لے کے اور بعض دفعہ ان فضائل اور صفات کے ذریعے سے کہ جو صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین میں ہے اس سے واضح کر دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی ہے میرا جانشین تو وہ صرف صدیق اکبر فاروق اعظم یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے۔ ہماری تفصیل سے گفتگو ہے مولا امیر المؤمنین کے اس لقب کے بارے میں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے بارے میں، کہ القاب مولا امیر المؤمنین کی اور صفات ادھر سے ادھر کی گئیں۔ انہی میں سے یہ دو القاب اگر مولا امیر المؤمنین کے لیے اشرف الانبیاء کی زبان سے ہیں، اگر اشرف الانبیاء کی زبان سے ہیں یہ القاب، تو یہ صرف مولا امیر المؤمنین کے لیے، یاد رکھیں، اشرف الانبیاء کی زبان سے۔ وہ اللہ آپ کو بھی حق ہے اپنے بھائی کو، باپ کو آپ کہہ دیں فاروق، اس کوئی حرج نہیں۔ ہم کسی کو اپنے دوست کو کہہ سکتے ہیں صدیق ہیں، صدیق اکبر، ہم کہنا چاہیں کہہ دیں۔ بات یہ ہو رہی ہے اشرف الانبیاء نے اگر فرمایا ہے تو وہ مولا امیر المؤمنین کے لیے فرمایا ہے۔ تو غدیر کے معنی اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ اس دن مولا امیر المؤمنین کا اعلان ہوا، بلکہ کہا جائے کہ اس دن فائنلی بڑے پیمانے پہ ہوا، اور بہت ساری چیزیں اس میں منفرد تھیں۔ بڑی تیزی سے ہم ذکر کریں، وقت بھی کم ہے، اور یہ بھی توجہ دلائیں کہ 18 سے 24 یہ پورے 7 دن بنتے ہیں، اور اس ہفتے کو کہا جاتا ہے ہفتے ولایت اور امامت۔ اور قطعاً اس کے معنی نہیں ہے کہ انہی 7 دنوں میں ذکر کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا ہے، لیکن ان 7 دنوں میں زیادہ ذکر کرنا ہے۔ اور ایک جلوہ نظر آتا ہے غدیر میں، اور ایک جلوہ نظر آتا ہے مولا امیر المؤمنین کا اور تمام پنجتن کا مباہلہ میں۔ ایک جگہ ایک خاص طریقے سے مولا امیر المؤمنین کا ذکر ہو رہا ہے، تو مباہلے میں ایک خاص طریقے سے ہو رہا ہے۔
تو غدیر کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو میں ایک موضوع ڈسکس کرتا ہوں کہ خم ایک علاقے کا نام ہے اور خم میں ایک غدیر ہے، اور غدیر کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، سلوپ، اور جب سلوپ میں کہیں پانی جمع ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ کئی طرف سے اس طرح سے کیفیت ہوگی، جیسے ایک خشک قسم کی جھیل۔ اور بیابانوں میں جن جگہوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے بڑی مقدار میں، اسے کہا جاتا ہے غدیر۔ اب آخری حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہاں پر خانہ کعبہ سے قریب یا خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر بھی اگر اشرف الانبیاء اعلان فرماتے تو شاید بعض لوگوں کو یاد نہ رہتا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ایک چیز نارمل وے میں ہوتی ہے تو اس کا بھلایا جانا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس حسینیہ کے باہر اگر آپ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ روٹین میں ہے، یہ آپ کو یاد نہیں رہی کتنی دفعہ ملے، لیکن فرض کریں کہ ملاقات کے دوران کوئی واقعہ ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جو عموماً نہیں ہوتا، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی چیز گر جائے، کوئی آ جائے، کوئی خاص واقعہ، وہ پھر یاد رہے گی ملاقات کی، یاد ہے جب ہم لوگ اس دن وہاں ملے تھے۔ اسی طرح سے ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی کو آپ سی آف کرنے جائیں تو ماں اور باپ نے کچھ اگر کہا ہو تو نارمل سی بات ہے، کہتے ہیں، روتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، لیکن فرض یہ کریں کہ آپ کسی کو سی آف کرنے کے لیے جائیں، راستے میں فون آئے کہ واپس آؤ، آپ کی ماں یا باپ یا بہن یا بھائی کو خاص بات کرنی ہے، جب یہ سب کے سب دوست احباب واپس آئیں تو وہ جو جانا ہے اور سی آف کرنا ہے وہ نارمل سا ہے، ان کی جو آخری ملاقات ہے ماں باپ کی یا بہن بھائی کی وہ نارمل سی ہے، وہ بھلائی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان کو بلایا جائے اور وہ بھی گرمی زیادہ ہو اور ٹریفک زیادہ ہو اور پھر یہ آئیں اور فرض کریں کہ یہ ایک پاسبلٹی ہو کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی اور فلائٹ بھی ایسی ہو کہ جو ریٹرن جس کا نہ ملنا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا کہ یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ یاد ہے فلانے کو سی آف کرنے گئے تھے تو ان کا فلانے کا فون آ گیا تھا اور ہم سب کے سب واپس گئے تھے اور ہمیں بڑی کیوریوسٹی تھی کہ اب یہ کیا کہنے والے ہیں۔ یہاں اب اگر ماں کوئی بات کرے گی تو پھر کبھی بھی کوئی بھی نہیں بھولا پائے گا، کیونکہ یہ بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری وے میں کام ہوا ہے، بالکل ایک نارمل سی ایوریج وے میں کام نہیں ہوا۔ اشرف الانبیاء جو رحمت للعالمین ہیں، اعلان غدیر سے پہلے تمام کام جو تھے وہ ایکسٹرا آرڈنری تھے، نارمل وے میں نہیں تھے۔ کہ دن میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور ہر وہ کام کے جو اشرف الانبیاء فرماتے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا، اور ہر وہ بات جو آپ فرماتے تھے وما ينطق عن الهوى کے تحت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب یہ اور بات ہے کوئی اس کو مان لے یا اس بات کو ہذیان و حجر و بکواس کہہ دے، یہ اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا ایمان ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو آپ کس عنوان سے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اس معاملے میں کہہ سکتے ہیں کہ جی بڑے کھلے دل کے ہیں، اگر کسی نے ہذیان کہہ دیا تو اس کا رائٹ تھا، لیکن اس نے اپنی حقیقت کو واضح کر دیا ہمارے سامنے، تو ہم بڑے شکر گزار بھی ہیں، ان کے شکر گزار ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے آپ کو واضح کر دیا، کیونکہ روایات میں بھی آیا ہے اور دنیا بھی کہتی ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، تو بولنے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر کسی سے آپ کوئی اپنی شخصیت کو جلدی واضح کر لے، بالآخر ہم ایک تشکر تو کریں گے کہ آپ نے جی اچھا کیا، ذرا زیادہ کلیئر کر دیا، گو کہ وہ عقیدہ، ایمان، وہ ایمانی کیفیت اپنی بھاگنے سے، جنگوں سے، مختلف چیزوں سے، رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ کرنے سے کافی جگہ کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن اچھا ہے جو اتنی بھی کلیئر ہو جائے۔ تو اشرف الانبیاء نے یہ کام نہ منہا میں کیا، نہ مزدلفہ میں کیا، نہ مشر میں کیا، اور نہ خانہ کعبہ کے پاس کیا، اب بلا شک بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کیا۔ لہذا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کا انتخاب کیا، نہیں، اشرف الانبیاء نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے تحت اس انتخاب کا اعلان فرمایا۔ اب یہ کب ہوا؟ شدید گرمی ہے، حاجی کچھ جا چکے ہیں،
اور کچھ رکے ہوئے ہیں، اور جانا اور رکنا جو ہے انتہائی مشکل کام تھا، خصوصاً اس زمانے میں، کیونکہ سفر اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ لہذا جب آپ پہنچے خم کے علاقے میں کہ جہاں پر ایک غدیر تھی، وہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اتنا اہم حکم ہے کہ اگر یہ انجام نہیں دیا تو ایسا ہے کہ جیسے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ اشرف الانبیاء کی رسالت کون سی ہے کہ اگر یہ رسالت نہ ہو تو کسی بھی نبی کی رسالت نہیں ہے۔ اب جب اشرف الانبیاء کی رسالت کے بارے میں ارشاد ہو کہ ایسا ہے جیسے کہ رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا، اس کے معنی ہے کہ بڑا اہم کام ہے، اور یہ وہ کام تھا کہ جس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی رسالت اور باقی انبیاء کی رسالت کی حفاظت ہونی تھی، اور یہ وہ کام تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے امام کا اعلان کرنا ہے، اور امامت کا فریضہ یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنی ہے۔ بالفاظ دیگر غدیر میں اعلان جب ہوا مولا امیر المومنین کا اور باقی ائمہ علیہ السلام کا بالترتیب، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت ہو گئی، اور دین اشرف الانبیاء کی رسالت ہے پہلے مرحلے میں، اور ان سے پہلے تمام انبیاء کی رسالات یہ سب کی سب محفوظ ہو گئیں امامت کے ذریعے سے۔ بس امامت کے معنی ہے اسلام کے ارد گرد دفاعی نظام اور قلعہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کام انسان انجام دے، کوئی بھی کام اہم، اور اس کا حفاظت کا سلسلہ اور کہا جائے گا کہ یہ نہیں کیا، ایسا ہے جیسے یہ نہیں کیا تم نے، تمہارا ضائع ہو جائے گا، سب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ دین خطرے میں پڑ سکتا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین خطرے میں پڑ جائے؟ تو جواب دیا جائے گا، حضرت موسیٰ کا دین اللہ کا دین تھا کہ نہیں تھا؟ حضرت عیسیٰ کا دین و شریعت اللہ کا دین و شریعت تھا کہ نہیں تھا؟ باقی ان سے پہلے کے جو انبیاء کے دین تھے اور جو کتابیں تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھیں کہ نہیں تھیں؟ ہاں، قرآن بھی خطرے میں پڑ سکتا تھا، شریعت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، رسالت بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، یہ پاسبل ہے۔ لیکن آخری نبی کی رسالت اور آخری نبی کی کتاب کی حفاظت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظتی نظام بنایا اس کا نام ہے نظام امامت صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب۔ اب یہ اعلان کہاں پہ ہوا؟ غدیر میں، بالکل ایک ایکسٹرا آرڈنری سی کیفیت، مسجد الحرام میں نہیں ہو رہا، ایک بیابان میں ہو رہا ہے۔ گرمی کا یہ عالم ہے کہ لوگ اونٹوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور کپڑے اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، اور ایسے عالم میں انتظار ہو رہا ہے۔ اس انتظار کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، زبان مطہر رسول اللہ سے صادر ہوا جو رحمت للعالمین ہے۔ اس وقت جو ہے لوگ گرمی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ گرمی، جب گرمی ہے تو بھوک اور پیاس بھی ہے۔ لوگوں کا وہاں سے اٹھ کر آنا اور جو لوگ چلے گئے ان کا واپس آنا بلا شک ایک زحمت کا کام ہے، لیکن اس زحمت میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اشرف الانبیاء کا ایک امامہ تھا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء سفید امامہ بھی بعض دفعہ پہنتے تھے، سبز زیادہ پہنتے تھے، لیکن ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب، سین ح الف ب، صحاب، اور وہ امامہ تھا سیاہ۔ اور بعض جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اتنے رنگوں کے امامے اشرف الانبیاء کے، ان میں سے سیاہ کو اہمیت شاید اسی لیے دی گئی کہ غدیر میں مولا امیر المؤمنین کے سر پر اشرف الانبیاء نے اپنا امامہ رکھا تھا۔ خود بھی انہوں نے امامہ پہنا تھا صحاب، اور بعد میں وہی امامہ اتار کے رکھا مولا امیر المؤمنین کے سر پر۔ اور بعض جگہ یہ ہے کہ بنانے سے مراد کیا ہے کہ اپنا امامہ کھولا اور کھولنے کے بعد دوبارہ تفصیل سے بنایا تاکہ لوگوں کی توجہ رہے۔ اب یہ جو غدیر ہے اس کی کیفیت ہے جیسے کہ کوئی اسٹیڈیم، اگر پہاڑ پر ہوں تو ادھر والا ادھر کو نہیں دیکھ سکتا، سب دیکھ سکتے ہیں اوپر۔ ضروری ہے کبھی کبھی حیا دلانے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انسان، تو جن لوگوں کی نگاہ اب پڑی ہو ایک دوسرے کے اوپر، ممکن ہے کبھی کبھی ان کو شرم دلائی ہو کہ کچھ نگاہوں نے کہ تم بھی وہاں پر تھے۔ تو اسٹیڈیم والی کیفیت ہے، یہ ہے غدیر۔ اب ایسے میں کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں جو بالکل ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ صحاب ایکسٹرا آرڈنری، گرمی ایکسٹرا آرڈنری، مسجد الحرام نہیں ہے بلکہ غدیر خم ہے۔ اب یہاں روایتوں میں آیا کہ اشرف الانبیاء نے ہاتھ بلند کیا مولا امیر المؤمنین کا، اور اتنا بلند کیا کہ اگر عام لوگوں کے لیے کہا جاتا تو کیا کہا جاتا؟ مثلا بغل کے بال، یا ممکن ہے کہ کہا جاتا سیاہی۔
عموماً ہی کہا جاتا ہے یا گندگی. لیکن اس دن ایک خاص واقعہ ہوا کہ جو تقریباً تمام مورخین شیعہ و سنی نے لکھا کہ اتنا آپ کا ہاتھ بلند کیا آپ نے مولا امیر المومنین کا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی کہ جو اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. یعنی یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کبھی اتنا ہاتھ بلند نہیں کیا تھا. عموماً اس طرح رکھا, یا اگر بلند بھی کیا تو شاید ایسا لباس پہنا کہ بغل کی سفیدی نظر نہ آئے. اب یہ جو سفیدی نظر آئی یہ خصوصاً غدیر میں نظر آئی, اور یہ اس لیے نظر آئی کہ تم سب کچھ بھلانے کی کوشش کرو گے لیکن کیا صحاب بھی بھلاؤ گے کہ جو سیاہ رنگ کا ہے, اور بغل کی سفیدی بھی بھلاؤ گے جو پہلی دفعہ دیکھی ہے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں, اور استدلال کیا جاتا ہے کہ جو آخر میں کہا وہ اللہم وال من والا ہو, تو آخر میں کہا ہے وال من والا ہو, تو یہ تو ہے حدیث. اور پہلے جو آیت پڑھی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی اولویت رکھتا ہے مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ, فمن کنت مولاه فہذا علی مولا. اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو اولویت اس آیت میں بیان ہو رہی ہے نبی کے لیے, وہی اسی اولویت کا اعلان اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں مولا امیر المؤمنین کے لیے. اب اس کے بعد جو سلسلہ ہوا وہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہے کہ غدیر کو بھی بھلانے کی کوشش کی گئی, اور ساتھ میں دیگر فضائل کو بھی بھلانے کی کوشش کی گئی. اور اگر دین کو باقی رکھنا ہے, اور وہ دین چاہیے کہ جو اشرف الانبیاء نے ہم تک پہنچایا ہے, تو وہ ملے گا ہمیں اشرف الانبیاء کے بعد قرآن سے اور اہل بیت سے. اور قرآن سے اور اہل بیت سے ملے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا ہوگا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کسی سے نہیں لیا جا سکتا, کہ مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں دین جناب سلمان سے یا مقداد سے یا ابو ذر سے لینا ہو, یا مولا امیر المومنین سے لینا ہو, تو قطعاً مولا امیر المومنین سے لینا ہے. جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب مقداد کے نعلین ہمارے سر پر, ہم ان سے وہ چیز لیں گے جو انہوں نے مولا علی سے لی ہوگی, اور وہ ان کی بات سنیں گے جو مولا علی کی بات کے مطابق ہوگی. معیار اشرف الانبیاء کے بعد ذات مولا امیر المؤمنین ہے. دین بھی انہی سے لینا, یعنی شریعت اشرف الانبیاء اور ان کے قول اور ان کے اقوال, اور قرآن کو بھی انہی سے سمجھنا ہے. تو ایک اعلان تو اس صورت میں تھا کہ واضح اعلان ہوا, اور یہ اعلان ایک دفعہ نہیں ہوا, کئی دفعہ ہوا. انہی میں آتا ہے حدیث ثقلین کا. حدیث ثقلین کو کہ جو سیاہ ستہ میں بیان ہوئی اسے چھپایا جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو موطا امام مالک میں بیان ہوئی اس کو آگے لایا جاتا ہے. موطا امام مالک میں جو بیان ہوئی کہ جبکہ اس کی سند بھی نہیں ہے, انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی, جبکہ اس کی سند نہیں ہے. اور جو صحیح اس سند سے سیاہ ستہ میں اس کو چھپایا جاتا ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو توجہ جائے گی اہل بیت کی جانب. ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے فضائل بھی بیان کریں تاکہ لوگوں کی توجہ ہو, اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئیں ان کی جانب بھی توجہ ہو کہ یہ اہل نہیں ہے. یعنی اہل کی اہلیت کا بھی ذکر کرنا ہے, اور نا اہل کی نا اہلیت کا اور نالائقی کا بھی ذکر کرنا ہے, لیکن کرنا علمی طریقے سے. اب اس سال آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی ذکر کریں کہ غدیر میں یہ شور اٹھایا گیا عید غدیر میں کہ یہ قتل خلیفہ سوم کا دن ہے, جبکہ ان کے بارے میں 8 اقوال ہیں, اور جو صحیح ترین قول ہے وہ ہے 12 ذی الحجہ, لیکن اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیوں یوم سوگ منا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. تو کیا جناب عثمان کل پرسوں ہی مارے گئے ہیں یا پرانی بات ہے؟ اگر پرانی بات ہے تو سوگ ختم آپ کے حساب سے. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کا دن منانا بھی حرام ہے, اور اس کے بعد جو ہے اہل بیت کا دن بھی منانا حرام ہے. تو آپ یہ فتویٰ کیوں نہیں دیتے کہ یوم صدیق اکبر فاروق اعظم اور یوم عثمان غنی منانا حرام ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اشرف الانبیاء اور اہل بیت کا ذکر اور دن منانا حرام ہے آپ کے نزدیک, کیونکہ آپ ان کا ذکر نہیں چاہتے. اگر آپ صادق ہوتے اور اگر امین ہوتے تو خیر ہوتے تو جب صادق اور امین کو مانتے.
تو جب ان کے قول کو ہذیان مان ہی لیا تو ظاہر ہے انہیں کیا ماننا. تو یہ جنگ جو ہے وہ غدیر کی مخالفت سے نہیں شروع ہوئی، یہ ہوئی ہے اشرف الانبیاء کی عصمت سے، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ بہکی ہوئی یا باتیں یا ہذیان یا حجر کہہ رہے ہیں. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ باتیں بعد کی ہیں، موضوع امامت ہے، نہ موضوع نبوت ہے. جو پرابلم شروع ہوئے ہیں وہ جمعرات سے شروع ہوئے ہیں، نہ کہ پیر سے. جمعرات سے مراد کہ جس دن اشرف الانبیاء کو حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دی گئی. پیر سے مراد شہادت رسول اللہ، نا شہادت رسول اللہ سے پہلے شروع ہو گئے تھے. شہادت رسول اللہ کے بعد امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے، کہ جس میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ اسلام کے دفاعی نظام پر اٹیک کیا جائے. بس اہل بیت پر جو اٹیک ہو رہا ہے در حقیقت وہ رسول اللہ پر اٹیک ہے. انہیں معلوم ہے کہ اگر رسول پر اٹیک کرنا ہے تو پہلے آل پر اور امامت پر اٹیک کرو، کیونکہ اشرف الانبیاء ہر جانب سے بتا چکے تھے کہ سوائے علی کے کوئی بھی میرا جانشین نہیں ہو سکتا. اگر کوئی غدیر کو نہ مانے تو یہ تو جانتا ہے ہر بچہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا. نتیجہ ہوگا کہ نبوت کا اصل ترین کام ہے علم دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور علم کا شہر اشرف الانبیاء. علم کا دروازہ کون؟ علی ابن ابی طالب. اقضاکم علی ابن ابی طالب، کہ تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، بس کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی. عالم امتی علی ابن ابی طالب، پر کسی اور کی گنجائش نہیں بنتی کہ امت میں سب سے زیادہ علم والا علی ابن ابی طالب ہے. الحق مع العلی والعلی مع الحق، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا. بس معلوم ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے. القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، اس سے ثابت ہوا کہ اشرف الانبیاء کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے. تو اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کی امامت کا اعلان ایک دفعہ نہیں فرمایا ہے، شروع سے فرمایا، آخر وقت تک فرمایا، بلکہ غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا. غدیر میں بڑے پیمانے پر فرمایا اور ایسا اعلان فرمایا کہ جو الحمدللہ اب دنیا اس کو جان گئی ہے اور مان بھی رہی ہے. اور یہ جو ٹرینڈ چلایا کچھ لوگوں نے ٹویٹر پہ، کہ جس میں ایک دو صحافی بھی تھے کہ بائیکاٹ کرتے ہیں غدیر کا، جس کی سپیلنگ بھی غلط تھی. یہ خود ایک مذاق بنا ان کا. اور وجہ کیا بنائی؟ تیسرے خلیفہ کی شہادت. لیکن یہ نہیں سوچا کہ تیسرے خلیفہ کی شہادت کا حکم کس نے دیا. تیسرے خلیفہ کی شہادت میں لوگ کون تھے؟ سبھی بیت الرضوان کے تھے، سبھی صحابہ تھے، سبھی اہل مدینہ تھے. اور اگر کچھ مصر سے آئے تھے تو وہ طلحہ کے خط بھیجنے کے بعد آئے تھے، لیکن ان کے قتل کا جو حکم تھا وہ تو تمام مومنین کی ایک والدہ نے دیا تھا. اب ماں کتنی دل برداشتہ ہو یا کتنا ان کا دل زخمی ہوگا کہ جو ماں اپنی اولاد کے قتل کا حکم دیتے. تو جب یوم شہادت منایا جائے یہ بالکل حق ہے، تو اس کے کازز کو بھی دیکھنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا، جس نے اہل بیت کو گالی دی، جس نے اہل بیت کے خلاف محاذ بنایا، جس نے اہل بیت کے خلاف تلوار اٹھائی، جس نے اہل بیت کے خلاف زبان چلائی، جس نے اہل بیت کے خلاف کوئی مشورہ دیا، سب پہ لعنت. ایسا ہی بالکل سلسلہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی خاص بات ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے شور کے ذریعے سے. اور آخر میں توجہ دلائیں کہ اہل سنت کے حساب سے بھی آج کا دن عید کا دن ہے. وہ کیوں؟ تمام مفسرین اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. دین کامل ہو گیا تھا. وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ دین کامل ہوا کس چیز کی وجہ سے. وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کا اعلان ہوا، چلو جی دوستی والا. اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں بیان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مولا امیر المومنین کو بے شک بالکل مائنس کر دو. بالآخر تمہارے نزدیک دین تو ہوا نا مکمل آج کے دن. جس دن دین مکمل ہو اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا. اور ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ابو ہریرہ سے بھی روایتیں نقل ہوئیں اور بعض سے بھی نقل ہوئیں کہ 60 سال کے روزے کا ثواب ہے کس دن کا؟ 18 ذی الحجہ کا. یہ تو ایکسیپٹیبل بڑے آرام سے ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟
کہ 27 رجب کہ جس دن اشرف الانبیاء نے اعلان رسالت فرمایا یا جس دن بعثت ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ بعثت کے دن کے روزے کا 60 سال کا ثواب اور بعثت کی حفاظت کے لیے جو اعلان امامت کا دن تھا اس کا بھی ثواب 60 سال کا. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ رسول آل رسول کے فضائل بیان کریں، مصائب بیان کریں اور ان کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب ہٹائیں. اور آخر میں ایک سوال جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ عبداللہ شیرازی سے اور بعض جگہ بیان ہوا کہ شاید آقا حکیم سے بیان ہوا، لیکن زیادہ مشہور ہے آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی کہ جو تقریباً 82 وغیرہ میں دنیا سے رخصت ہوئے. جب وہ حج کے لیے گئے تھے تو وہاں پر چند سوال ہوئے تھے، انہی میں سے ایک سوال تھا امام حسین کی شہادت کے بارے میں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے غدیر بھلا دیا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ عاشور کو بھلا دیا جائے، اسی وجہ سے ہم عزاداری کرتے ہیں. الحمدللہ اب غدیر کی یاد بھی سوشل میڈیا کی برکت سے ساری دنیا میں تازہ ہو گئی ہے اور ہوتی رہے گی. اور دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو اور ایک دن جشن غدیر میں ان کی بارگاہ اقدس میں ہم سب موجود ہوں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.